پاک سے کریں گے، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری طاہر صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعتیہ اور دعائیہ اشعار ہیں۔ مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے، اور یہ آرزو ہے کہ میرے یہ خلد ہنسی غیر کے اثر میں رہے، اور میری میں رہے، اور ملے عمر کی بصیرت ہر ایک حاکم کو، سوا نور کچھ نہیں درکار، بس ان کی نعت میری۔ My personal experience of visiting the line of control that I witnessed during my 2019 visit to Pakistan and Azad, Jammu and Kashmir. I would like to thank the Embassy of Pakistan, especially former Ambassador Mr. Moin Yuhak, for making my visit possible. During this visit, I was told that in 2019 there was an average of 1 violation of line of control per day by Indian forces. Afterwards, media reports say that these violations had considerably increased. Ladies and gentlemen, the concept of liberty, equality and fraternity that finds its roots in the Declaration of the Rights of Man and the Citizen and continued aggression. I hope the miseries soon come to an end. Thank you all. فرانس میں مقیم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے ہمیشہ ایک مثبت کردار ادا کیا ہے۔ آج کے دن کے مناسبت سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے کچھ رہنما موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے عزیز دوست بھائی اور میڈیا کے نمائندے، اس کے علاوہ جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اور خصوصاً امبیسی کے عملہ جات، ہمارے سینئر سفیر، ہمارے ملٹری اٹیچیز، 7 دہائیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، جبکہ ہندوستان نے 27 اکتوبر کو سری نگر میں اپنی فوجیں اتار کر کشمیر کے اس
خطے میں قبضہ کیا، جو ہم سب کے لیے ایک مشکل دن تھا۔ ہندوستان نے جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنایا، اس پہ ہم لوگ نہایت غم و غصے کے نال ہیں، اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھی جو اس پار رہ رہے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کو یا رب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا، جناب سفیر پاکستان اور یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی پاکستانی اور کشمیری بھائی ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے غیر قانونی طور پر اور جبری طور پر اور تمام بین الاقوامی طاقتوں کو توڑتے ہوئے جموں کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا، جس کی ہم تقریباً 74 سال سے مذمت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیریوں کو آزادی جلد ملے گی، لیکن 74 سال ہو گئے ہیں ہمیں یہ دن بناتے ہوئے، لیکن کشمیری آج بھی ظلم و ستم سہ رہے ہیں۔ آج پھر لہو لہو ہے وادی کشمیر کی، اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی، گر ایک گوہر نایاب کی، ظلم کی داستان سنا رہی ہے میت ایک ایک شہید کی، کیا ان کو نظر نہیں آتی حالت ابتر کشمیر کی۔ اس کے بعد میں کشمیری فوج کے ناپاک قدم پہلی بار پڑے، اس دن سے لے کے آج تک 74 سالوں سے میرے کشمیر کے بیٹے لٹ رہے ہیں، ان کے لہو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کو یہ بات کیوں نظر نہیں آتی، ان کو کیوں نہیں پتا چلتا کہ کشمیریوں کا خون ہے، وہ پانی نہیں۔ دنیا کے علمدار جو پوری دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کیوں نہیں انہوں نے کبھی اس بات پہ توجہ دی کہ کشمیریوں کو جس طریقے سے انہیں جینا چاہیے ان کو جینے کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا۔ آج میں پاکستان ایمبیسی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کشمیریوں کے حق کے لیے یا فرانس کے اندر ہر موقع پہ انتظامات کرتے ہیں اور ہر موقع پہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اب تک یہ رہے گا، آج تک اگر ہمارے سابق حکمران بھی اسی طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لڑتے تو شاید آج کشمیر کے بچے آزادی سے جی سکتے، کشمیر کی مائیں اپنے بچوں کو تسلی کے ساتھ گھر سے نکال سکتی۔ میرے عزیز پاکستانیوں، کشمیریوں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، معزز مہمانان گرامی، انتہائی مختصر سے وقت میں جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اسی پر اپنی گفتگو کو شروع کروں گا، اسی پر اس کو اختتام کروں گا کہ کشمیر کے لیے آج نہیں کئی دہائیوں سے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، اپنی آواز مختلف ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی آواز بڑی گونج کے ساتھ وہاں پر پہنچتی ہے، کبھی دھیمی ہو جاتی ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ہمارے دوست، اس میں کوئی بھی کشمیری نہیں ہے۔ میرے نقطۂ نظر سے ہم سب پاکستانی ہیں، کشمیری بھی پاکستانی ہیں اور پاکستانی بھی کشمیری ہیں۔ اور اس کے لیے شاعر نے، فراز نے پتہ نہیں کس پیرائے میں چند اشعار کہے تھے جو یہ کہتے ہیں منزل نہیں رستہ دیکھیں، جو یہ کہتے ہیں منزل نہیں رستہ دیکھیں، ان سے کہہ دو کہ وہ آئیں میری آنکھیں لے لیں، اور اس خواب ہونے سے بچا لے کوئی میری آنکھیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس نے تو پتہ نہیں کس انداز میں، کس پیرائے میں یہ الفاظ کہیں ہوں گے، لیکن میرے خیال میں کشمیری ہم انتظار نہ کریں کہ ان کے حق کے سر جان کو ضائع کرنے میں، ان کو ختم ہونے میں ہماری مائیں، بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ وہاں پر شہادتوں سے اپنی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔
اس سے پہلے اس قصے کو بھول چکے تھے. نہیں، پاکستانی جو بھی قیادت آئی اس نے کشمیر کے مسئلے کو سارے فہرست رکھا. کیا یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے منزل ہے، ایسا نہ ہو کھو جائے. ہے وقت یہی یارو، جو ہونا ہے ہو جائے. کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم، ہر جابر و ظالم کا کرتے ہی چلو سرخم. تمام دوست کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں بڑی سادہ سی بات کروں گا کہ جس کی اس وقت بہت اہم ضرورت ہے. حکومت پاکستان نے گزشتہ دنوں 131 صفحہ کا ایک ڈوزیئر تیار کیا ہے. وہ ڈوزیئر بھارتی بربریت، بھارتی ظلم و ستم، بھارتی درندگی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. آج وقت ہے کہ سفارت خانہ پاکستان، حکومت پاکستان مختلف زبانوں میں اس کے تراجم کروا کے اس کو پرنٹ کروائے، اس کی PDF فائلیں بنائے، اور ہر اس شخص کو کہ جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے، انسانی حقوق کی ہر تنظیم کو ہر اس پلیٹ فارم پہ کہ جہاں پہ انسانیت کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے وہاں پہ پہنچایا جائے. On est dans un pays de peuples. Les peuples français, ils ont écrit une histoire avec la révolution, avec la sang. Aujourd'hui, le Cachemire, de un côté jusqu'à la dernière côté, il y a des morts, il y a viol, il n'y a pas de droit de l'homme. La France, il est à Syrie, il est à Mali, et dans toute l'Afrique pour le droit de l'homme. Mais malheureusement, on n'attend jamais la France à Cachemire. On ne parle jamais de la Cachemire en France, ni sur le média, ni dans le Sénat, ni dans le Parlement. Vous êtes là aujourd'hui, on est honoré. On vous demande par vous, parlez avec M. Macron, parlez avec les parlements, parlez avec le média, parlez de la Cachemire. Là-bas aussi, c'est plus de 10 millions d'êtres humains. Ils sont des droits. Il y a des enfants, il y a des femmes âgées qui sont perdus. Ces enfants, ils sont perdus son mari, ils sont perdus ses frères, ils sont perdus ses sœurs. Nous, on vous regarde vers la France. Parlez de la Cachemire. Aujourd'hui, demain, jusqu'à le Cachemire va libérer. ایمان ہے یہ آزادی کے متوالوں کا، کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا. پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر جسٹس فار کشمیر کی جسٹس فار کشمیر کے حوالے سے چند باتیں میں بہت گزار کرتا چلوں. یہ ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ ہم نے چند دوستوں نے جو یہاں پر پڑھے لکھے ہیں، جہاں کی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ان لوگوں نے جب ان تک ہم لے کر گئے یہ چیز کہ ہم فرانس میں اپنی بات فرینچ کمیونٹی تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو انفرادی طور پر جہاں بھی ہم گئے ہمیں ہماری آئیڈینٹی پوچھ کر ایک فرد کو باہر نکال دیا گیا، جس کے لیے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنے تئیں دوست اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم رجسٹر کرائیں جس کا نام ہم نے جسٹس فار کشمیر رکھا. ای میلز بھیجی جو یہاں پہ اخبارات اور ٹی وی پہ کام کرتے ہیں. اس میں اگر ایک شخص کا میں نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی. اس شخص کا نام ہے سابق سفیر جناب معین الحق صاحب. یہ ان کی کاوش تھی، ان کی رہنمائی تھی، اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. راستے پر چل نکلتی ہے تو نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بچوں کی پرواہ ہوتی ہے. وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. وہ ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گلیوں میں، سڑکوں میں، ہر جگہ اپنی آزادی کی آواز لے کر چلتے ہیں. عید کے بعد پاکستان کا نام لگا تو کشمیر سری نگر میں زندہ باد کہا گیا. میرے بھائیوں، جب اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند ہوا وہاں پہ دبئی میں جیت کے بعد، تو اللہ اکبر کی صدا سری نگر میں گونجی. وہ لوگ
اس چیز سے باخبر تھے کہ ان کے بچوں پر ظلم کیا جائے گا, ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت تک لوٹی جائے گی, ان پر 9 لاکھ آرمی کی سنگینیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کی تکمیل کے لیے, میں لکھا ہوا یہ نام دیکھ رہا ہوں جس میں ٹھے ہے, کاف ہے, اس وقت تک پاکستان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا. اور وہ لوگ باخبر ہے اس چیز سے کہ ان پر سنگینیں تنی ہوئی ہیں, ان پر گولیوں کی بچھاڑ کی جائے گی, لیکن اس کے باوجود صرف ایک نعرہ گونجتا ہے, ایک نعرہ ان کے خون سے لکھا جاتا ہے, ایک نعرہ ان کے بچے لگاتے ہیں, ایک نعرہ, وہ نعرہ کیا ہوتا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. وہ کشمیری اپنی دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ نعرہ لگاتے ہیں, اور تکمیل پاکستان تک انشاءاللہ العزیز ہر کشمیری جو اس پار ہے یا اس پار ہے وہ یہ نعرہ لگاتا رہے گا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دیتا رہے گا. کشمیر پہ جو قبضہ کیا تھا وہ ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کرنے کے لیے انشاءاللہ, جس طرح میرے بھائی نے بولا ہے کہ کشمیری سری نگر میں پاکستان زندہ باد کہتے ہیں, ہمارا بھی آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہمارا خون کے قطرے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ ہم آپ کے ساتھ. کشمیر کی جنگ, جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے. یورپ میں ہو, پاکستان میں ہو, پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جس وقت پاکستان کو آواز دیں گے تو ہم ہر جگہ پہ کشمیر کے لیے حاضر ہیں. لیکن افسوس ہے ان طاقتوں پہ جو آپ کو کہتے ہیں امن کے گوارا, امن پسند قوتیں کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ کدھر سوئی ہوئی ہے, کیوں نہیں ان کو ہوش آ رہی. اگر پوری دنیا میں امن چاہتے ہو تو جو اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جس وقت تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا, کیونکہ پوری دنیا کا جو امن ہے وہ کشمیر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہمارے جو سامعین ہیں وہ پاکستان سے اور کشمیر سے ان کا تعلق ہے, اور یہ دیکھ کر خوشی بھی ہوئی کہ یہ جذبہ ہر ملک کے کشمیری اور پاکستانی میں موجود ہے کہ وہ ان کے دل جو ہیں وہ کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پرتگال کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کہنے کا تو وہ یونائٹڈ نیشن میں ایک ممبر کی حیثیت رکھتا ہے, اس کا ووٹ, ایک ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے, لیکن اگر تاریخی پس منظر اور حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ دنیا کی 13ویں بڑی لینگویج ہے, 6ویں بڑی بزنس لینگویج ہے, اور جو کہ برازیل, موزمبیک, CPL کنٹریز اور بہت سارے اور ممالک میں بولی جاتی ہے. جب سے تحریک کشمیر یورپ پرتگال کی سربراہی میں نے اپنے سر لی, اور جب سے یہ آرٹیکل ریووکیشن کا سلسلہ چلا, اس کے بعد تحریک کشمیر پرتگال نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا. کی مرضی کے خلاف آج تک انہوں نے اس پر ناحق قبضہ جما رکھا ہے. کشمیریوں کی 1 لاکھ سے زائد قربانیاں, بچوں کے لہو, ماؤں کی ممتا, اور پھوڑوں نے اپنے بیٹوں کو قبر میں اتارا, لیکن کشمیریوں کی جذبہ حریت میں کمی نہیں آئی. اس کے ساتھ ساتھ آج میرے دوستوں نے کچھ ذکر کیے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومتوں کی, تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومتوں نے ہمیشہ کشمیر کا ساتھ دیا. آج کشمیر کے اندر ناگالینڈ, آسام اور پنجاب کی تمام تحریکیں ختم ہو چکی ہیں, لیکن کشمیر کی تحریک اگر زندہ ہے اس میں یہ آپ سب لوگوں کی بھی کاوش ہے. اس لیے آپ کی ان کاوشوں کو رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کشمیر کے اندر انڈیا کے مظالم میں تیزی آ گئی ہے, اور انہوں نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس بھی ختم کر دیا ہے. تو کیا ہماری جو تمام کوششیں ہیں, ہماری تمام سرگرمیاں ہیں, ہم تمام پلیٹ فارم پر جو بات اور آواز اٹھا رہے ہیں, ہمیں اس بات پہ سوچنا ہوگا کیا وہ رائٹ سمت میں ہے. اگر وہ رائٹ سمت میں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انڈیا نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا اور وہاں کے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیا. اس لیے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے, ہمارے یہاں پہ امبیسڈر اور گورنمنٹ کے عہدیدار بھی بیٹھے ہیں, ان کو بھی یہ بات سوچنا ہوگا کیا کہ ہم نے کس طریقے سے اس کشمیر کی تحریک کو آگے لے کے جانا ہے. خواتین و حضرات, تو میں اپنے کشمیری بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خود میں اتحاد پیدا کریں. آپ کے اتحاد کے بغیر
कामयाब नहीं हो सकती। आप ग्रोहों में तकसीम रहेंगे, आप मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम रहेंगे, आपकी आवाज़ में वो ताकत, आपकी आवाज़ में वो हिम्मत और आपकी आवाज़ उस वक्त जगह तक नहीं जाएगी जहां आप पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरी सबसे पहले गुजारिश ये है कि कश्मीरी जो फ्रांस में रह रहे हैं, कश्मीरी जो यूरोप में रह रहे हैं, वो अपने आप को मुत्तहिद करें। हम तकरीरें करते हैं, करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, मेरी भी जितनी दफ़ा फेसबुक ब्लॉक हुई है, उन्होंने मुझ पर पाबंदी लगाई है, उसकी एक ही वजह है, वो है कश्मीर। मैंने जब भी कश्मीर के बारे में कुछ फोटो लगाई, वीडियो चढ़ाई, मेरी फेसबुक ब्लॉक कर दी गई है। हमें वहां पहुंचना है कि वो हमारी फेसबुक ब्लॉक ना करे, बल्कि हम अपनी इतनी कुव्वत बनाए कि हम उनकी फेसबुक पे काबू पाए, हम उनके ट्विटर्स पे काबू पाए, हम उनके जितना भी मीडिया है उन पे काबू पाए। आप अपने में इतनी हिम्मत पैदा करें, आप अपने आप में इतनी कुव्वत पैदा करें, आप अपनी आवाज को इतना बुलंद करें कि आप उस जगह पे पहुंचे जहां वहां पे इंडियन बैठ के हमारे फेसबुक के, हमारे ट्विटर अकाउंट्स के, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करते हैं, हम वहां पहुंचे कि हम उनके अकाउंट बंद करें और कश्मीर की आवाज को बुलंद करें। शुक्रिया। उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। आज इस महफिल के मेहमाने खुसूसी और इस खूबसूरत एम्बेसी के एम्बेसडर और जनाब जितने यहाँ अफीसरान कराम तशरीफ फरमा है, ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, सारे दोस्तों ने कश्मीर के ऊपर बात की आज के हवाले से। मैं समझता हूं कि अब कोई ऐसी बात नहीं जो उसमें मैं इजाफा करूं, लेकिन हिस्सा बकदर जुस्सा स्टेट सेक्रेटरी साहब के हुक्म के मुताबिक हाजिर हुआ हूं। आज जो 27 अक्टूबर का दिन है, ये किसी तशरीह और तारफ का मोहताज नहीं। ये वो दिन है कि जिस दिन हिंदुस्तान ने अपनी अफवाज को गैर कानूनी तौर पर कश्मीर के अंदर उतारा और उस बर्बरियत वाली फौज जुल्म और तशद्दुद के जरिए 3 लाख कश्मीरियों को शहीद किया। क्योंकि वक्त बड़ा करीमा मैंने तिलावत की, उन्होंने इस तहरीक की कामयाबी के लिए अपने खून का नजराना पेश किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया, असमतें लुटाई, इज्जतें लुटाई, घर बार उजाड़े और वहां से मूव करने पे मजबूर हुए, मुहाजिर ठहरे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मकबूजा कश्मीर के लोग जो इस तहरीक की वजह से, हिंदुस्तान के जुल्म की वजह से, बर्बरियत की वजह से, कत्ल की वजह से जो मकबूजा कश्मीर छोड़कर आजाद कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर आए, मैं समझता हूं कि आजाद कश्मीर उनका घर है, पाकिस्तान उनका घर है, वो मुहाजिर नहीं है। आज उनके ऊपर एक एहसान है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में रहने वाले सिर्फ मुसलमानों की आज़ादी की बात नहीं करते, हम वहां के हिंदू को इस वक्त हिंदू ने अजाब में फंसाया हुआ है, हम उसकी आज़ादी की बात भी करते हैं। Grizzly Day of October 27, 1947 brought grief and sorrow for the people of Jammu and Kashmir, where expansionist and colonial India, in violation of the principles of the Partition Act 1947, unlawfully annexed the state.
Kashmiris across the line of control and all over the world observe this day as Black Day every year to remind the world community in general and the United Nations in particular of their promise made to Kashmiri people. The United Nations Security Council adopted several resolutions granting the right to self-determination to the people of Kashmir. India duly signed the resolutions and made solemn commitment to fulfill the promise of holding a plebiscite in the occupied state. However, after some time, New Delhi backtracked from its promises and started claiming that Jammu and Kashmir was its integral part. जिंदा है पर मांग रही है जीने की आजादी, जो कि चुंगल में शहजादी ये कश्मीर की वादी। वाकई में मैं अपने पैगामात जो है हम तक पहुंचाए हैं, जिसके कुछ इक़्तिसाबात मैं आपके सामने पेश करता हूं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के जुल्म और सितम पर शुरू होने वाला राज आज भी बरकरार है। भारत की जानिब से कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल बशमूल मावराए अदालत कत्ल, जाली मुकाबले, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां दौरान हिरासत तशद्दुद कश्मीरियों के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। कश्मीरी अवाम साबित कदम हैं और उन्होंने अपने लहू से अज़्म, हौसले और कुर्बानियों का एक शानदार बाब तारीख में रकम किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कहा है कि 55 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर के तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने इस तनाज़े को उठाया है और सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उम्मीदों के मुताबिक तनाज़े जम्मू कश्मीर का मुनसफाना और पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। कभी नहीं भूलती जो अपने हक के लिए कोशिश करते हैं, जो अपने हक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। इसी तरह तारीख उन लोगों और उन कौमों को भी कभी नहीं भूलती जो उन लोगों के लिए जिन पर जुल्म हो रहा हो उनके लिए आवाज उठाते हैं। आज इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ने कश्मीर में जो जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है उसकी मिसाल शायद दुनिया में नहीं मिलती। जो पाकिस्तान की कमिटमेंट है कश्मीरियों के साथ, उसको भी तारीख जो है वो हमेशा सुनहरी हरूफ में ही लिखेगी। और मुझे ये कहने में भी कोई आर नहीं है कि जो कुछ इंडिया इस टाइम कश्मीर में कर रहा है और आज जिसको हम यौम स्याह के तौर पे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, इस दिन की तारीखियत और इस दिन की जो स्याही है उसको आने वाला तारीखदान वो मुसल्लत करेगा बीजेपी और आरएसएस के ऊपर और उनको एक तारीख दौर और एक तारीख जो है गवर्नमेंट और एक तारीख रजीम के तौर पे ही कल का मौरख जो है वो लिखेगा कि जो उनके लिए मदद है, जो जदोजहद है, जो साबित कदमी है, वो जो है उसमें एक बहुत बड़ा इंशाअल्लाह फैक्टर होगा। इस मौके पे मैं आप लोगों को खुसूसन पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी जो है जिसके बहुत से अरकान आज यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह जो है आपने एम्बेसी के साथ शाना बशाना खड़े होके एक नहीं बहुत से जो है मौके पे आपने कश्मीर कॉज को जो है वो यहाँ पेरिस में और फ्रांस में उठाया और कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, एम्बेसी के थोड़े से रोल के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ
کہ ایمبیسی جو ہے ہمیشہ سے جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے اس کو نہ صرف سرکاری سطح پہ فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ اس کو جو ہے ہم ریز کرتے رہتے ہیں اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے ہمارا, اور اس کے ساتھ ساتھ فرینچ گورنمنٹ کے جو دوسرے ادارے ہیں, فرینچ پارلیمنٹیرینز ہیں, فرینچ سینٹ, فرینچ نیشنل اسمبلی, ان کے بھی اراکین کے ساتھ جب بھی ہم ملتے ہیں تو یہ ہر بات چیت کا ایک ہمیشہ جو ہے وہ ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ ان کو کشمیر کی صورتحال کے بارے میں حقیقت سے جو ہے ان کو آگاہ کیا جائے. اب ہم آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. میں آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ہم نے کھانے کا انتظار کہ کشمیر کی عوام بہت جلد انشاءاللہ آزادی کی فضا میں سانس لیں گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد.